اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، قرآن میں شفا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک میں ہمارا سفر رحمت مغفرت کے عشروں سے گزر کر اب جہنم سے نجات کے راستے پر گامزن ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشخبری اور امید ہے۔ وہ اس لیے کہ اس عشرے میں ایک مقدس اور مبارک رات ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل والروح کا مطلب ہے حضرت جبرائیل اور فرشتے اپنے رب کے حکم سے دنیا میں اترتے ہیں، اور فجر ہونے تک یہ سلامتی کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم یا رب العالمین۔ عزیزو، شب قدر کے بارے میں حدیث شریف میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ یہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کو ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ شب قدر ان 5 راتوں میں گردش کرتی ہے اور ہر سال کسی نہ کسی تاریخ کو بدل کر ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانے گئے کہ کب وہ ہوتی ہے، یعنی اس کے مؤخر ہونے کے بارے میں بتانے گئے، تو وہاں پر 2 اشخاص میں جھگڑا ہو گیا۔ تو حضور نے کہا کہ آپ کے جھگڑے کی وجہ سے جو علم مجھے دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اب آپ ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو گے۔ ویسے تو اللہ میاں نے جو کچھ کیا اچھا ہی کیا، سوچا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ شب قدر کب ہوگی۔ چلو اس بہانے ہم ساری راتوں کی عبادت تو کر لیتے ہیں نا۔ شب قدر کو 9 راتوں میں تلاش کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اگر ہمیں حتم ہی پتہ ہوتا تو شب قدر کا تو سارا رمضان عبادات سے خالی چلا جاتا۔ جو کرتا ہے پروردگار بہتر کرتا ہے، اے مالک تو بے نیاز ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضور اکرم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خوب پڑھنا، یہ سب سے اچھی تسبیح ہے استغفار کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے تو اسے احساس ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو وہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے ان بندوں کو تب تک بہکاؤں گا جب تک وہ آخر تک نہیں پہنچ جاتے، یعنی موت تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عظمت اور جلال کی قسم، میں ان بندوں کو تب تک معاف کروں گا جب تک وہ مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کیا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عزیزو، اس رات کو فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں،
اور جہاں بھی عبادات ہو رہی ہوتی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ سب ہمارے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ ان راتوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے اور قیام اور لمبے لمبے سجدے کرنے چاہیے۔ سجدے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند ہے کہ وہ سجدے میں روئے اور دعا کرے، اور توبہ کی تسبیحات زیادہ کریں، استغفار بہت کریں، اور دعائیں ایسی کہ دل کھول کر رکھ دیجئے اس رب کریم رحمان الرحیم کے سامنے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہماری سنتا ہے، اس کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ آپ اس کو بتا کر دیکھیے سچے دل سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو 2-3 کام کرنے ہوں گے کہ آپ جو آپ سے ناراض ہیں ان کو منائیے، جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو گلے لگائیے، جس کسی سے آپ نے زیادتی کی ہے اسے معافی مانگیے، اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ دل کو دھوئیں گے تو اس میں اللہ کی محبت آئے گی۔ عزیزو، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ یہ کام ضرور کر لیجئے، معافی مانگ بھی لیجئے اور دے بھی دیجئے، دیکھنا پھر کیا کرشمے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بس دعائیں کیجئے، دعائیں بھی ایسی کہ رو رو کر آنسو بہائیے، بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، والدین کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جس کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں مانگیے، ضرور مانگیے، اور ضرور سنے گا وہ، اور ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی التجاعات کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عزیزو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔